السلام علیکم ناظرین ہم آج آپ کو بتائیں گے دنیا کے 10 اہم ترین مذاہب، ان کی کتابیں، ان کے فرقے اور ان کی عبادت گاہوں کے نام۔ اگر دنیا کی آبادی کی بات کی جائے تو تقریباً 85% لوگ کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ منسلک ہیں، جبکہ تقریباً 1 ارب اور 20 کروڑ افراد جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے منسلک نہیں ہیں۔ دنیا کے بنیادی مذاہب اگر ان کی کیٹیگرائز کیا جائے تو 2 طرح کے ہیں۔ ایک ابراہیمی مذہب جس میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت آتے ہیں، جبکہ دوسرے ہندوستانی مذاہب جن میں ہندو مت، بدھ مت، سکھ مت اور دیگر شامل ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ دنیا کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مذہب تو وہ عیسائی ہے اور ان کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 2.4 ارب ہے، جبکہ یہ دنیا کی کل آبادی کا 31.5% بنتا ہے۔ عیسائیت یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات پر عمل پیرا کرنے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے فی الحال یہ منحرف ہو گئے ہیں۔ تقریباً 2000 سال پرانا یہ مذہب ہے اور ان کے بہت سے گروہ ہیں، جیسا کہ کیتھولک، آرتھوڈکس اور پروٹسٹنٹ۔ یہ 3 ان کی بیسک اہم شاخیں ہیں، جبکہ ان کے علاوہ بھی جیسے کہ میتھوڈسٹ، لوتھرن، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ، مورنز، ایمیشن۔ ناظرین، ان کی جو سب سے اہم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے وہ ہے بائبل یعنی انجیل مقدس، اور ان کی عبادت کی جگہ جو ہے وہ چرچ ہے۔ دنیا بھر میں اندازے کے مطابق جو دوسرا سب سے بڑا مذہب تسلیم کیا جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے وہ ہے اسلام، اور تقریباً اس کے 1.9 بلین پیروکار ہے، یعنی تقریباً 2 ارب کے قریب۔ اور اسلام جو ہے وہ کل آبادی کا 23.2% جو ہے وہ دنیا کی کل آبادی کا 23.2% بنتا ہے۔ یہ 7ویں صدی عیسوی میں مکہ یعنی آج کل موجودہ سعودی عرب میں شروع ہوا، اور اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا جاتا ہے، اور ان کی جو اہم ترین شاخیں جو بری ہیں وہ شیعہ اور سنی ہیں۔ شیعہ اور سنی تقریباً 95% ٹوٹل کل مسلمانوں کا حصہ بنتے ہیں، جبکہ ان میں 80% مسلمان جو ہیں وہ اہل سنت، اور جبکہ 15% جو ہے وہ شیعہ ہیں۔ ان کی اہم ترین جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اور عبادت کی جگہ مسجد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا مذہب وہ ہندو مت ہے، اور تقریباً اس کے 1 ارب اور 20 کروڑ جو افراد اس سے منسلک ہیں۔ اس کی کل دنیا کی آبادی کے حساب سے 15% لوگ جو ہے وہ ہندو ہیں۔ قدیم ترین مذہبوں میں سے یہ ایک مذہب تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 1500 سال قبل حضرت عیسیٰ سے 1500 سال قبل کا مذہب ہے۔ ہندو مت بنیادی طور پر ہندوستان میں اس کی 80% آبادی جو ہے وہ ہندو ہے۔ اس کے علاوہ نیپال اور انڈونیشیا وغیرہ میں بھی ہندو مت کافی راج ہے۔ ان کی تعلیمات بھی زیادہ تر وید وغیرہ میں 4 اہم فرقے ہیں، وہ ہے وشنوئزم، شیوازم، شکتیزم اور سمارتھزم، جبکہ ان کی مشہور ترین کتاب جو ویداس ہے، اور اس کے علاوہ مہابھارت جو کہ بھگوت گیتا وغیرہ ایکسپلین کی جاتی ہے۔ عبادت کی جگہ ان کی مندر ہے۔ چوتھا سب سے زیادہ آبادی کے لحاظ سے جو مذہب گنا جاتا ہے وہ ہے بدھ مت، جس کے دنیا بھر میں تقریباً 500 ملین پیروکار ہیں۔ یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 7.1% حصہ بنتا ہے، جبکہ صرف چین میں ہی 250 ملین سے زیادہ لوگ گوتم بدھ جو کہ ان کے بدھ مت مذہب کے بانی تھے ان کے پیروکار ہیں۔ مذہب کی بنیاد تقریباً 2500 سال قبل ہندوستان میں رکھی گئی، اور ان کے جو اہم ترین فرقے ہیں وہ بدھ مت، کیتھولک جیسے یعنی سننے والوں کی گاڑی،
اور مہیان اور وجریان، 3 baskets ان کی مشہور ترین کتاب ہے۔ اور بدھ مت کی جو عبادت گاہ ہے وہ بدھ مندر ہے۔ ناظرین، 5ویں نمبر پر جو دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے اہم ترین مذہب ہے وہ ہے شنٹو، جس کی 104 ملین پیروکار ہیں۔ یہ تقریباً 104 ملین پیروکار 8ویں صدی عیسوی میں جاپان میں باقاعدہ طور پر اسے مذہب کہا گیا، اور اس میں بہت سارے دیوی دیوتاؤں وغیرہ کی پوجا کی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر اسے مذہب نہیں مانا جاتا، لیکن یہ جاپان میں ثقافتی طریقوں پر رائج ہے۔ اس کی 3 جو اہم ترین شاخیں ہیں، فرقے ہیں، وہ ہے جنجا، کھویا اور منزوکو، جبکہ اس کی بک جو ہے وہ کیجی کی بک ہے، جس کو پہلی دفعہ 1882 میں انگلش میں ٹرانسلیشن کی گئی۔ ان کی عبادت کی جگہ جو ہے وہ انٹو شرائن، جنہیں جنجا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، 6واں اہم ترین مذہب سکھ مت ہے، جس کے تقریباً 30 ملین پیروکار ہیں۔ بہت سے دوسرے عقائد کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو سکھ مذہب جو ہے اس کی بنیاد 1500 عیسوی میں رکھی گئی، اور یہ نسبتاً نیا مذہب سمجھا جاتا ہے۔ یہ گرو نانک اور ان کے 9 جانشینوں کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ ان کے بھی بہت سے جو ہے وہ فرقے ہیں، جن میں چند ایک اہم ہرجوت، بروائے، پھر اداسی، نرملا، خالصہ، شاجداری، کھند، کیرتانی جتھا ہے۔ یہ گرو، ان کی اہم ترین کتاب جو ہے وہ گرو گرنتھ ہے، جو کہ تقریباً 1563 سے لے کے 1606 تک کی گرو ارجن وغیرہ نے انہوں نے یہ کمپائل کی تھی۔ ان کی عبادت کی جگہ جو ہے وہ گردوارہ ہے۔ یہودیت 7ویں نمبر پر آتی ہے، اور اس کے پیروکار 15% ہے، جو کہ 15 ملین ہے، جو کہ تقریباً دنیا کی آبادی کا 0.2% بنتا ہے۔ یہ توحیدی مذہب مشرق وسطیٰ میں 8ویں صدی قبل از مسیح میں قائم ہوا، اور آج یہ 3 بنیادی شاخوں پر مشتمل ہے، جس میں آرتھوڈاکس یہودیت، قدامت پسند یہودیت، اصلاحی یہودیت وغیرہ شامل ہے۔ جبکہ ان کی جو مذہبی الہامی کتاب یہ مانتے ہیں وہ ہے تناخ اور تلمود۔ تناخ جو ہے وہ اصل میں اولڈ بائبل، اسی طرح کے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے جو کچھ احکامات ہیں ان کو تناخ کہا جاتا ہے، جبکہ تلمود جو ہے اس میں خدا تعالیٰ کے کچھ ایسے احکامات ہیں جن میں کچھ کام کرنے اور نہ کرنے کی تنقید کی گئی ہے۔ ان کی عبادت کی جگہ جو ہے وہ سیناگوگ کہلاتی ہے، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے عبادت کی جگہ۔ 8ویں نمبر پر جو دنیا کا سب سے آبادی کے لحاظ سے مشہور ترین مذہب ہے وہ ہے داؤزم، اور اس کے تقریباً 12 ملین پیروکار ہیں۔ یہ بھی 2000 سال سے زیادہ پہلے چین میں شروع ہونے والا داؤزم، جسے عام زبان میں تاؤزم بھی کہا جاتا ہے، یہ قدرتی طور پر اتار چڑھاؤ کے ہم آہنگ رہنے پر مرکوز ہوا۔ داؤزم جو اس کو 2 بنیادی فرقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، حالانکہ ان کے مزید فرقے ہیں، لیکن 2 بنیادی فرقے جو ہے وہ زینگی اور کون زینگ ہے، جبکہ ان کی آگے مزید بہت ساری جو ہے برانچز ہیں۔ اس کے پہلے فلسفیوں میں لاؤزی نامی ایک شخص تھا، جس کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ اس نے داؤ ڈی جنگ کتاب وہ لکھی، جس میں مختلف فلسفے وغیرہ اور تقریباً اس کے 81 ابواب شامل ہے۔ دوسری اہم ترین ان کی کتاب وہ زوانگری ہے، جبکہ ان کی عبادت کی جگہ بھی مندر ہی ہے۔ 9ویں نمبر پر آنے والا مذہب میوئزم ہے۔ یہ روایتی کوریائی ثقافت اور تاریخ سے گہرا تعلق ہے۔ اسے کورین شامنزم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے کورین شامنزم جو ہے اس میں زیادہ تر مختلف قسم کے فرقے جو رائج ہیں۔ ڈیجونگ یا ڈینگوئزم کا خاندان ڈونگنگ سے پیدا ہونے والی کشمیرے، چونڈیزم، سونیزم، جیونگارزم وغیرہ وغیرہ۔ ان کی ایک اہم ترین جو کتاب ہے جس میں ان کے متعلق کافی اچھا لکھا گیا ہے وہ ہے وائشی۔ ان کی عام طور پر کوئی مذہبی کتاب دنیا میں مشہور نہیں ہے، لیکن پرنسس باری
اور گانگزم اور چونگونگ بونپوری، یہ 3 افسانے ان کے اہم ترین افسانے مانے جاتے ہیں اور ان کی عبادت کی جگہ بھی مندر ہے۔ 10ویں نمبر پر جو آبادی کے لحاظ سے مذہب آتا ہے وہ ہے کاؤ ڈائی، جن کی دنیا میں 4.4 ملین پیروکار ہیں۔ یہ 1926 میں ویتنام میں شروع ہونے والا کاؤ ڈائی بندہ جس نے یہ مذہب قائم کیا تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ خدا کی طرف سے پیغام وصول کرتا ہے۔ یہ دراصل مذہب عیسائیت، یہودیت اور داؤزم سمیت بہت سے دوسرے قائد کے عناصر کو شامل کر کے یہ مذہب بنایا گیا۔ اس کے بھی چند ایک اہم فرقے ہیں، جس میں تیننگ کاؤڈزم، بینچین ڈاؤ کاؤڈزم، من چون کاؤڈزم، باچیا ڈاؤ کازیمم وغیرہ اور ایک اہم موومنٹ فار یونٹی ہے۔ ان کی مذہبی آئینی کتاب جو ہے وہ کانویلیکل کورس ہے، جبکہ ان کی بھی عبادت کی جگہ وہ مندر ہے۔ بہت شکریہ۔ مزید انفارمیشن کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔